مفتی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اور میرے ذہن میں بات ابھی آ رہی تھی کہ اب مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ قبلہ کس سمت ہے، اس صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ مثال کے طور پہ جہاز میں، اب جہاز میں جب آپ ہیں تو آپ 35,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں، قبلہ تو مطلب زمین پہ رہ گیا اور سمت کا بھی تعین نہیں ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ ٹرین میں گھوم رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا، کشتی میں اگر آپ پانی کے اندر ہیں آپ کو اس میں نہیں پتہ چلتا، اس صورت میں کیسے ہوگا؟ اچھا، ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کے پاس کمپاس نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا کہ ہے کس طرف، اس وقت پھر آپ گمان غالب کریں گے۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ کا غالب گمان جمے گا، جسے ہم تحری کہتے ہیں، وہ جانب قبلہ ہوگی، آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ممکن ہو قبلہ کی طرف منہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسی صورت بن جائے کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا، اچھا، تو پھر اسے عذر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ ٹرین میں ہیں ٹھیک ہے، تو ٹرین کو تو آپ قبلہ کی طرف نہیں پھیر سکتے۔ بالکل صحیح، ٹرین میں بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف، اگر علم ہو بھی جائے قبلہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسی عذر کی صورت میں آپ جدھر ٹرین جا رہی ہے آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہی صورت جہاز کی ہے۔ بعض جہاز ایسے ہیں کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ نماز کی جگہ رکھی ہوئی ہے، جیسے سعودی ایئر لائنز میں ہوا ہے، جی، تو انہوں نے قبلہ کا تعین بھی کیا ہوتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو وہ ادھر منہ کر کے وہ مخصوص جگہ پہ نماز پڑھ، لیکن اکثر جہازوں میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو جہاں نہیں ہے اور آپ کو قبلہ کی سمت کا پوچھنے کے باوجود نہیں پتہ چل رہا، تو جدھر جہاز کا رخ ہے آپ نماز وہ تو آپ ظاہر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اسی رخ آپ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک، اب رہا یہ سوال کہ ہم اوپر ہیں اور قبلہ نیچے ہے، تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک آہا، ساری کی ساری فضا قبلہ ہے، واہ واہ، چاہے آپ آسمان پر ہیں یا زمین پر ہیں، سبحان اللہ، قبلہ کہیں نیچے نہیں رہتا، سبحان اللہ، کہیں اوپر نہیں رہتا، سبحان قبلہ بس قبلہ ہے، جس طرف جہاں آپ جس بلندی پر ہیں یا زیر زمین ہیں، آپ سمت اور جانب قبلہ کا خیال کیجئے اور نماز ادا کریں۔ یعنی عذر کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجئے آپ اگر جہاز، اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ آپ جہاز میں اب ٹریول کر رہے ہیں اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جی آپ فرض کیجئے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ وضو نہیں کر سکتے، تو پھر تیمم کیسے ہوگا؟ نہیں، اس میں اگر وضو کرنے کی جگہ موجود ہے اور ہر جہاز میں ہوتی ہے، وضو کریں گے لازم، وضو کر کے پڑھیں گے، اور اگر نہیں ہے جگہ تو پھر وضو ہوتا ہے مٹی کی، تیمم ہوتا ہے مٹی کی جنس کی کسی چیز سے، تو مٹی کی جنس کی کسی چیز سے وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیمم کر سکتے ہیں نماز۔ ایک بات رہ گئی وہ میں کر دوں، اگر ٹرین میں یا جہاز میں یا بس میں ہیں اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور نماز سے پہلے آپ لینڈ کر جائیں گے یا بس سے اتر جائیں گے، تو پھر آپ اتر کے ہی فرض نماز ادا کریں۔ اچھا، پھر آپ ہوا میں ادا نہیں کریں، پھر آپ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض پھر آپ اتر کر وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔